سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ وہ کون سا کام ہے جس سے اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اسلامک چینل ہے، ضرور سپورٹ کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ تمہارے رب کی عبادت کرو اور اے ایمان والو اچھے کام کرو۔ اگر تم نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تو سن لو، کوئی تمہیں ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم نے یہ زندگی بنا لی تو میں تم کو کامیاب کر دوں گا۔ کیا ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا؟ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر، یہ ہزاروں کا مجمع، یہ جمع غفیر، کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کا یہ مقصد ہو کہ ہم نماز ہی پڑھ۔ میں آپ کو بتاؤں، سمجھیے اچھی طریقے سے، ایک ہے ضرورت زندگی اور ایک ہے مقصد زندگی۔ ضرورت زندگی نے انسان کو مقصد زندگی سے غافل کر دیا۔ توجہ چاہوں گا، انسان نے اپنی زندگی کی ضرورت کو اتنا بڑھا دیا کہ اس کے ذہن سے مقصد زندگی فراموش ہو گیا۔ اس نے زندگی کی ضرورت، مکان بنایا ہے ضرورت، لیکن ایک مکان کے بعد اسے لگا یہ چھوٹا ہے، بڑا مل جائے، بڑا لے لیا، اور بڑا مل جائے، اور بڑا لے لیا، اچھے علاقے میں مل جائے، اچھے علاقے میں لے لیا، ایک اچھی دکان ہو جائے۔ ضرورت زندگی بڑھتی چلی گئی، شوق بڑھتا چلا گیا۔ اب اس ضرورت زندگی کے لیے کہ مکان بن جائے، برا نہیں ہے، مکان بنانا برا نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے، لیکن مقصد زندگی کو بھول کر ضرورت زندگی میں منہمک ہو جانا یہ حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے گاڑی اپنی ضرورت سمجھی، ہے ضرورت، لیکن اسی گاڑی کے لیے ہم مقصد زندگی بھول جائیں کہ نماز بھی چھٹتی ہو تو چھٹنے دو۔ گاڑی خریدنی ہے نا تو کمائیں گے نہیں تو خریدیں گے کیسے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، جانے دو، کوئی بات نہیں، گاڑی خریدنی ہے، چھٹتی ہے جانے دو، گاڑی خریدنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، لگ گئے ضرورت زندگی میں، مقصد زندگی بھول گئے، مقصد زندگی فراموش کر دیا ہم نے۔ اور جب مقصد زندگی فراموش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے یہی مائک اپنا مقصد پورا نہ کرے تو میں مائک والے سے کہوں گا ہٹاؤ اس کو، بھنگار کو یہاں سے، اس لیے کہ مائک کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچائے۔ اب یہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے، مائک سامنے موجود ہے لیکن ہوتے ہوئے بھی مقصد پورا نہیں کر رہا، ہم اٹھا کر پھینک دیں گے۔ مسلمانوں، تم نے بھی مقصد زندگی چھوڑ دیا تو اللہ نے تمہیں بھی اٹھا کر کے پھینک دیا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ ہر شے اپنے مقصد کو جانتی ہے، اس لیے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی حمد بجا لاتی ہے۔ اگر غافل ہے تو مسلمان، بھولا ہوا ہے خدا کو تو مسلمان، بھولا ہوا ہے رسول اعظم کو تو مسلمان۔ اب اسی کو قرآن نے، جو میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کی تلاوت کی، اس میں قرآن نے بہت سمپل انداز کے اندر سمجھا دیا کہ بندے کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو؟ دماغ سے اس نے کہا، دماغ پر زور دیا اللہ نے، سوچنے کے بارے میں فرمایا۔ بندے کیا گمان کرتا ہے تو؟ میں نے ساری چیزیں پیدا کی
لیکن تیرے سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور پھر سنی اور وہ بھی غلام رسول، اس کا مقام تو کیا کہنا کہ اللہ نے ان کو حضور کا امتی بھی بنایا اور حضور کا عاشق بھی بنا دیا۔ بہت بڑا مرتبہ، بہت اونچا مرتبہ، سب سے افضل انسان کو بنایا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں اللہ کیا فرماتا ہے، ذرا اپنی زندگی پر غور کیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ سوچ لے کر کے جائیں۔ اللہ نے انسان کو اپنے ذہن کو زور دینے کے لیے فرمایا افا حسبتم، کیا تو گمان کرتا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، کیا میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ بیکار اور لغو کاموں کے اندر اگر کوئی آپ کو مصروف نظر آئے گا تو مسلمان ہی نظر آئے گا۔ سارے فالتو کے کام مسلمان کرتا ہے، سارے فالتو کے کام۔ رات کو 3 بجے تک گیم کھیلتا ہوا بائک کے اوپر، گلی میں، کوچوں میں، گھر میں، ادھر ادھر بس لگا ہوا ہے۔ جتنے بھی بیکار کام ہیں ان سارے کاموں کے اندر مسلمان گرفتار نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اور پھر جب اس نے فرمایا، جو آگے اس نے فرمایا ہے، اگر وہی ذہن کے اندر انسان کے بیٹھ جائے تو انسان کی سوچ بدل جائے۔ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ اے بیکار کے کام کرنے والوں، اے فالتو کاموں میں زندگی گزارنے والوں، کیا تم پرماننٹ دنیا میں رہنے کے لیے ہو؟ پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ اور جب آؤ گے نا تو اب سنیے اس کے بعد کا معاملہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن تمہارے کام کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کریں گے۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو قیامت میں اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر تم نے بیکار میں اپنی زندگی گزار دی تو اس کا انجام دوسرا ہوگا۔ لیکن میں ترتیب آیت سے میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہاں پر رب قدیر جل جلالہ نے اس کے بعد جو فرمایا نا، اس سے انسان کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پہلے جنت کی بات نہیں، پہلے جہنم کی بات کی۔ اس لیے کہ بیکار کے کاموں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، پانی کا استعمال وضو میں بھی، آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو میں بھی اگر پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ آپ نے کیا، قیامت میں اللہ اس کا بھی سوال پوچھے گا اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، بہت عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہم بہت زیادہ جنت میں جانے کی فکر کرنے کی بجائے جہنم سے بچنے کی فکر زیادہ کریں، اس لیے کہ اگر جہنم سے بچا لیے گئے تو پھر دوسرا ٹھکانہ تو خود بخود جنت ہے ہی۔ لیکن ہم اتنے اعمال بتاتے ہیں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، لیکن پہلے جہنم سے بچو گے تب جنت میں جاؤ گے نا۔ تو کام تو سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं, और फिर उम्मीद रखते हैं जन्नत की। अब यहां जब आपकी समझ में इतनी बात आ गई कि अल्लाह हमसे पूछ रहा है कि क्या बंदे मैंने तुमको बेकार पैदा किया, तो हमारी समझ में बात आ गई कि अब हमको बेकार कामों में अपनी जिंदगी नहीं गुजारना। अब मैं बेकार काम थोड़े से आपके लेवल के एतबार से बता दूं, ये गेम खेलना, ये इधर उधर की बातों में टाइम पास करना, ये दोस्त अहबाब के साथ मिल करके गपशप करना, ये सारा बेकार का, ये कैरम खेलना, ये जुआ खेलना, ये शराब पीना, ये सारी मस्ती मजाक करना, और यहां तक कि फुजुल बात करना, ये सारी चीजें बेकार की हैं, बेकार है। इनको छोड़ना पड़ेगा, इससे ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमा रहा है। और फिर एक आयत अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अर्ज करूं कि वो लोग जो ये समझते हम कुछ भी करें, ये मौलाना लोग बेचारे बोलेंगे नहीं तो इनका पेट भरेगा कैसे, ये तो बेचारे बोलते रहते हैं, करना तो हमें वही है जो हमारी तबीयत चाहती है। तो अल्लाह ने फरमाया, ए बंदे, मैं तेरा खालिक हूं और मैंने तुझे पैदा किया है और मैंने तुझे बड़ा मर्तबा दिया है, तो छोड़ूंगा नहीं। अयाहसबुल इंसान अन युतरका सुदा, क्या इंसानों ने ये गुमान किया कि यूं ही छोड़ दिए जाएंगे? पैदा किया है वो पल पल का हिसाब लेगा। जिसने पैदा किया है वो पूछेगा, बता आंख से क्या देखा। जिसने पैदा किया है वो पूछेगा, बता कान से क्या सुना। जिसने पैदा किया है वो पूछेगा, दिल में किसकी मोहब्बत तेरे मौजूद थी। यह सब सवाल होगा। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिंदगी का मकसद भी कुरान ने मुतय्यन कर दिया, लेकिन हमारा हाल यह है कि ज़रूरतें ज़िंदगी की तकमील में इतने मसरूफ़ हो गए कि मकसद ज़िंदगी हमारे जहन से गायब हो गया। मकसद ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और करीब करके आपको समझाऊंगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम बात अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगी। एक है ज़रूरत और एक है मकसद। एक है ज़रूरत और एक है मकसद। हमने मकसद को कुर्बान कर दिया ज़रूरत पर, मकसद को कुर्बान कर दिया ज़रूरत पर। तवज्जो चाहूंगा, शायद कि ये बात दिल में उतर जाए। खाना पीना ये हमारी ज़रूरत है, चलना फिरना हमारी ज़रूरत है, मकान वगैरह हमारी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत है, और अल्लाह की बंदगी हमारा मकसद है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम अल्लाह की बंदगी, उस वक्त अल्लाह की बंदगी को हमने ज़रूरत बना दिया और ये सारी चीज़ों को मकसद, खाना पीना पहनना ओढ़ना घूमना फिरना, इसको हमने मकसद बना लिया और इबादत को हमने ज़रूरत बना लिया। याद रखें, ये खाना पीना भी क्यों है? तो कुरान कहता है कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ये अंबिया से रब ने फरमाया खाओ पियो, पाकीज़ा चीजों में से खाओ और नेक अमल करो। तो खाना मकसद नहीं है, मकसद अल्लाह की बंदगी है। और हुजूर फरमाते हैं कि चंद लुक़मे ही काफी हैं इंसान की कमर के सीधी होने के लिए। यानी अगर बंदे को खाना पीना है तो इसलिए खाए पिए ताकि अल्लाह की बंदगी वो कर सके। खाना पीना उसकी जिंदगी का मकसद ना हो, बंदगी उसका मकसद हो। लेकिन हमारा हाल क्या है? खाना पीना हमारा मकसद हो गया, हम उसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि माजरत के साथ अल्लाह की बंदगी ज़रूरत बन गई और दुनिया की चीज़ें मकसद बन गई। अब तो नमाज भी उस वक्त पढ़ते हैं जब हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। नमाज ज़रूरत बन गई, खाना पीना मकसद बन गया।
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین کے آستانے پر جاتے ہیں، ان کا آستانہ بھی ہماری ضرورت بن گیا۔ ضرورت سے مراد کیا ہے کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہماری یہ منت پوری ہو جائے، یہ مراد پوری ہو جائے، اس لیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے عرض کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شربت آپ نے پی لی تھی، ہمیں بھی کچھ قطرے عطا کر دے تاکہ ہم بھی اللہ کی بندگی میں لگ جائیں۔ یہ مقصد نہیں رہا۔ بہت سارے تو حج بھی اس لیے کرتے ہیں کہ مالدار بن جائیں۔ اب ضرورت جو ہے وہ مقصد بن گیا، اور مقصد ہماری ضرورت بن گیا۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر انسان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک زندہ لاش کی طرح بن جاتا ہے۔ اور حضور سے بس یہ آخری ایک آیت عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں پوچھوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا اپنی زندگی کا مقصد بھی آپ بتا دیجئے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب ذرا تم بتا دو۔ تو قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جیو بھی اللہ کے لیے، مرو بھی اللہ کے لیے، نماز بھی پڑھو اللہ کے لیے، قربانی بھی دو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دو تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو منع بھی کرو تو اللہ کے لیے، قدم اٹھاؤ تو اللہ کے لیے، قدم روکو تو اللہ کے لیے، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ تو اللہ کے لیے، دوستی سے ہاتھ روکو تو بھی اللہ کے لیے، تمہارا ہر کام ہو تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے۔ اگر یہ زندگی بن گئی تو کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی۔ اب آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتاؤ، کیا آج کے بعد اپنے مقصد زندگی کو بھولو گے؟ آپ آج کے بعد اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر جاؤ گے؟ اگر نہیں تو اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھو۔ خدا کی قسم ہم بہت افضل و اعلیٰ ہیں، بہت بلند و بالا مقام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، پھر انسان کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے مسلمان پیدا فرمایا، پھر مزید احسان یہ کیا کہ اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اتنے احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں، لیکن ہم کتنے نکمے ہیں اور کتنے ان پڑھ اور گنوار ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو خود نہیں سمجھ پائے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر کے ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایک جانور کی طرح گزارتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں ہمارا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ تو آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو، اپنے خیالات بدلو، اور مقصد زندگی کو متعین کرو۔ اور مقصد زندگی یہ ہے کہ رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، اللہ کی بندگی بھی کرو، اور اچھے کام کرو۔ برے کام کرنا یہ مقصد نہیں ہے، اچھے کام کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اچھے کام میں زندگی گزارو، انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہی آیت، اس پر گفتگو بڑی تفصیلی ہو سکتی ہے وفعل الخیر پر، کہ خیر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، تاکہ آپ اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے۔ لیکن میں انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ہر سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد محمد علی روڈ پر سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں آئیں۔ اپنی چال بدلو، اپنی عادت بدلو، اپنے طریقے زندگی کو بدلو، تاکہ تمہاری زندگی کو دیکھ کر اللہ عز و جل بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اس ماہ رمضان کے صدقۃ الفیض سے ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔